کو مانتا ہے علی کو ماننا اسے کہا جاتا ہے، جو عمر کو مانتا ہے علی کو ماننا اسی چیز کو کہا جاتا ہے، جو عثمان کو مانتا ہے علی کو ماننا اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی صحابہ کے ساتھ محبت ہے۔ عرض کرنا چاہوں اور اس کے بعد میرا موضوع دوسری نشست کے اندر حضرت خواجہ محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ، کیونکہ آج ان کا عرس مبارک ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بڑے بڑے قابل بن جاتے ہیں تو اپنے آپ کے اوپر اپنے نام رکھوا لیتے ہیں، تخلص رکھوا لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں پیر بن گیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں مفتی بن گیا، کوئی کہتا ہے میں بڑا مفسر بن گیا۔ لیکن میرے بھائی، یہ جو باتیں ہیں ہم اپنی لگا دیتے ہیں، لیکن حضرت محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نہ آپ نے لقب لگایا، نہ میں نے، نہ خود حضرت محمد ہاشم نے ان کو لقب لگا ٹھٹوی عطا فرمایا تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ سبحان اللہ، آمینہ کے لال علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار پاک کے سامنے آئے، حجرے حقیقی کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے اوپر فتوائیں لگا دی جاتی کہ درود و سلام پڑھنا کسی کتاب سے تو زائد کر کے بتاؤ کہ درود پڑھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے۔ میرے بھائی، افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، ایک بات آپ کی سماعت رکھ دوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کے اندر ہو وہ چیز جائز ہے اور قرآن سے باہر۔ قبلہ علامہ صاحب، قبلہ عبدالوحید صاحب، صحیح قبلہ حافظ صاحب تمام ہمارے دوست عبدالوحید صاحب مدینہ الاولیاء یعنی میری مراد حیدرآباد اور کراچی کے اندر دعوت اسلامی کے مرکز کے اندر پڑھنا فرماتے ہیں۔ ایک عرض کروں گے، قبلہ عالم صاحب بیٹھے ہوئے اور ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے کہ ان کی مسجد کے اندر ہمارا خطاب ہوتا رہتا ہے، پھر حاضری لگے گی قبلہ حضور آپ کے پاس حضرت سید قاسمی فقیر۔ ہاں صحیح، بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو عرض کروں گے، حضرت محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب رسول اللہ کے روضہ اطہر کے سامنے آئے تو درود و سلام پڑھنا شروع فرمایا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو قرآن کے اندر ہے وہ بات سچ ہے اور قرآن سے باہر جو ہے وہ شرک کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، تم کو یہ بتاؤ کہ تمہارا ذکر قرآن کے اندر ہے نہیں ہے، تمہارے بابا کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، تیرے دادا کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، تو یہ کہنا پڑے گا مجھ جیسے فقیر کو شہر سیدھا کے اندر کہ تمہارا ذکر قرآن کے اندر نہیں تو تم حرامی، اور تیرے بابا کا ذکر نہیں تو وہ بھی حرامی، تیرے دادا کا ذکر نہیں، یعنی کہنا پڑے گا شہر سیدھا کے اندر کہ تم حرامی بابا کے حرامی نسل ہو، اس لیے تو تمہارا ذکر نہیں ہے۔ یہ کہنا پڑے گا، کیونکہ آمینہ کے لال علیہ السلام کے لیے میرے دادا حضور حضرت خواجہ مخدوم عبدالرحیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آمینہ کے لال علیہ السلام کے ساتھ اگر کس کی محبت ہو جائے تو اس کے لیے تورات اور زبور کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ اللَّهُ الصَّالِحِينَ، کہ دنیا کے جو وارث ہیں اللہ نے فرمایا میرے کہ تورات اور زبور کے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، میں نے زبور کتاب کے اندر لکھا اپنے رب ہونے کے بعد کہ اس دنیا کے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، جو دنیا کے مالک، دنیا کے جو وارث ہے، جو محبوب عربی آمینہ کے لال کے نوکر ہیں، انہیں وراثت میں دے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم کیسے کہہ رہے ہو؟ میرے بھائی، یہ صالح بندہ، عرض کروں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ کو نہ دنیا کے اندر کوئی خوف نہ آخرت کے اندر کوئی خوف ہے۔ وہ کس لیے؟ اولیاء اللہ کا مطلب اور مقصد یہ نہیں کہ آپ صرف کہہ دیں کہ فلاں بندہ ہم نے ولی بنا دیا۔ آج جو پیر صاحب آ رہے ہیں، جو مقرر آ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں بڑا کامل و اکمل ہے۔ کامل و اکمل ہم اسے کہتے ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرے تو اہل بیت کے شان پر اپنی جانوں کو بھی فدا کرنے کے لیے اور وہ یہ بندہ ہوتا ہے جو حلالی بابا کا بیٹا ہوتا ہے۔ آج یہ ثبوت ظاہر ہو جائے گا شہر سیدھا کے اندر رہنے والوں۔ عرض کرنا چاہوں، آمینہ کے لال کے ساتھ محبت کی تقاضا یہ ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اس نبی رحمت للعالمین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی مال و ولدہ و والدہ والناس اجمعین، اپنے نفس سے زیادہ جو آمینہ کے لال علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، مجھ رب کے طرف عظیم اور قریب شخصیت اسی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ
محبوب بننا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال علیہ السلام سے محبت کرو. اور آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا قبلہ صحیح سید بادشاہ بیٹھے ہوئے عرض کروں کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں حق پر ہوں. آپ بھی فرماؤ گے کہ میں بھی حق پر. فقیر راشد صحیح آپ بھی فرماؤ گے میں بھی حق پر. باہر سے جانے والا بندہ بھی فرمائے گا قبلہ بول صاحب وہ کہے گا میں بھی حق پر. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی حق پر. اب معلوم تو ہو جائے کہ حق پر کون ہے. وہ کون بتائے گا؟ وہ رب العالمین بتائے گا. سبحان اللہ. اللہ بتائے گا کہ حق پر کون ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو دیکھنے والے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز کے اوپر وہی قادر اللہ رب العالمین. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حق پر وہ ہے نہ تو نہ میں نہ کوئی اور کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. صلو علیہ وسلم تسلیما. جو مجھے رب مانتا ہے وہی حق پر ہے. لیکن مجھے رب ماننے کی تقاضا یہ بھی ہے کہ جو محمد کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اب کسی اور سے پوچھنا نہیں کہ کون حق پر ہے. بس بتا دو جس کی زبان پر آمینہ خلال علیہ السلام کی محبت ہو وہی حق پر ہے. حق آج ابھی ہم نہیں یہ کہیں گے کہ وہ حق پر حق پر وہ ہے جو محمد کے ساتھ اور محمد کی نسبت. سبحان اللہ. عرض کرنا چاہوں کہ آمینہ خلال علیہ السلام نے فرمایا. لوگ عرض کروں یہاں پر اب اللہ نے فرمایا کہ رسول کے ساتھ محبت ہونے کی تقاضا حق پر ہونے کا پاور ہے کہ بندہ وہ حق پر ہے. صحیح فقیر مراد صحیح ہے نا. حق پر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے. رب نے بتا دیا. اب آقا کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ نے فرمایا آپ حق پر ہے. آپ کے ساتھ محبت کرنا آپ کی نسبت رکھنا یہ حق کی بات ہے. تو آمینہ خلال علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا. حضور نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے. کیونکہ جو ماں باپ کا بے ادب ہے رسول اللہ نے فرمایا وہ مجھے نہیں چاہیے. آقا علیہ السلام کے پاس شہر سیتا کے اندر رہنے والوں ایک جنازہ آیا. آج کے ملا کے پاس جنازہ لے جاؤ اسے تو معلوم ہے راشد صحیح کے پیسے ملنے والے ہیں پڑھانے کے لیے. دیری نہیں کرے گا. نہ پوچھے گا کون سا مکتب فکر ہے. نہ پوچھے گا کس کا بیٹا ہے. نہیں پوچھے گا. لیکن آمینہ خلال علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا اور حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ میں محمد اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ ایک مسلمان کا جنازہ آپ کے دربار پر آیا, آپ کے دروازے پر آیا ہے, آپ کیوں نہیں پڑھانا فرما رہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں اور باپ کا بے ادب تھا. بے ادب کا جنازہ محمد نہیں پڑھاتے. محمد اس کا پڑھاتے جو جنت کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا جنازہ پڑھاتے جو جنت کے اندر جائے اور بخشایا جاتا ہے. حضور کو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کی تو ماں اور باپ تو دونوں گزر چکے ہیں. یا رسول اللہ ان کے ماں اور باپ دونوں گزر چکے ہیں اب کیا ہو. حضور نے فرمایا آج ہمارے اوپر فتوائیں لگاتے ہیں کہ مزاروں پر نہ جاؤ قبروں پر نہ جاؤ تو پھر رسول کیوں بھیج رہے. رسول نے صحابہ کے سامنے فرمایا اس بندے کو لے کر جاؤ قبرستان کے اندر. فقیر مراد صاحب آپ کے پاس بندے آ رہے ہیں کہہ رہے کہ یار تم کیا کر رہے ہو قبروں کے اندر. نہیں میرے بھائیوں قبروں کا علم بتانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا مزاروں پر جانے کے لیے حضور کا حکم ہے یعنی کہ رب کا حکم. کیونکہ ہمارے لیے بحث جوہا علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سبحان اللہ. آمینہ کے لال کا مقام وہ ہے کہ رب کی زبان اور محمد کی زبان ایک ہے. ہمارے رب کی زبان اور رسول کی زبان ایک ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی نہیں بات ہوتی. تو آج کروں کہ جب قبروں پر حضور نے فرمایا ان کو اپنے ماں اور باپ کی قبرستان کے اندر لے جاؤ اور قبروں کے پاس رکھ کر آؤ. اور آج ہم جاتے ہیں قبروں پر اوپر سے کھڑے جاتے ہیں. آج کل ہمارے بیٹے حقیقت میں خطاب نہ نیا درس لائے ہوئے اما کے کچھ بدھانا ہے ہمارے ساتھ سبق پڑھنا انشاءاللہ ہر مہینے حاضری تھی نہیں ہر مہینے جو پانچ موضوع کے مطابق کرنا تھی انشاءاللہ. فقیر امجد سائیہ فقیر ملا صاحب سے گڑھا ہے بھی تمام جماعت سب آئے سے حافظ صاحب آئے. اللہ تعالیٰ و سبری کا جو عظیم عطا فرمائے. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں قبرستان کے اندر لے جاؤ اور ان کے ماں اور باپ کے قدمین کی طرف جنازہ کو رکھ دو. ماں اور باپ کے قدمین کو جنازہ رکھ دو اور جب اس کی ماں اور باپ کو بتا دینا کہ آپ کا بیٹا
آپ کے پاس آیا ہوا ہے، پھر تم چھوڑ کر چلے آؤ، پھر میرا کام اور میرے رب کا کام ہے کیا ہوگا؟ اب وہاں پر جنازہ کو رکھا گیا ان کی ماں اور باپ کے قبرستان کے اندر، قبروں کے پاؤں کی طرف، اور کچھ ہی منٹوں کے بعد اسے لرزش آ گئی، وائبریشن آ گئی. آج کل ہمارے موبائلوں کے اندر وائبریشن ہے نا، ایسے ان کی قبروں کے اندر آ گئی. آقا نے صحابہ کو فرمایا لے کر آؤ، اور اس کے ماں اور باپ نے اسے بخش دیا. اب لے کر آؤ، جو ماں باپ کا ادب والا بن جاتا ہے محمد اس کی جگہ لانے والا. میرے بھائی آمینہ کے لال کو ماننے والوں اور آمینہ کے لال کے نقش قدم پر چلنے والوں، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، کیونکہ تمہارے ماں باپ ہی تمہارا پہلا سلسلہ، پہلے سیڑھی کا نشان جو ہے وہ ماں اور باپ ہے. ماں اور باپ کا ادب کرو گے تو جنت کے اندر جا سکتے ہو. ایک حدیث مبارکہ کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے لفظ کہ حدیث کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت اور محشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر اس کی بندے کی عبادت کو، ہر ریاضت کو پکڑ کر ہاتھ کے اندر رکھ کر اس کے منہ پر مار دے گا. جو ماں باپ کا بھی ادب ہوگا میرے بھائیو، ہر عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. قبولیت تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت کو تب ہوگی جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کرنا فرمائیں. سبحان اللہ. آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، قرآن کریم کے بعض ہی اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتو پر جانا فرما رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی چپل مبارکہ کو اتار کرو، نعلین کو اتارو.